خدا کے کلام کا عنوان جس کی شراکت میں آج کے دن آپ سے کرنا چاہوں گا، مسیحیت پر بدعت کی چھاپ ہے۔ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ دیکھتے ہوئے آئیے یہ سمجھ لیں کہ کیوں آج ہمیں اس زمانے میں یعنی روح القدس کے زمانے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اور کیوں دنیا کی تمام کلیسیاں ہماری کلیسیا کی طرف بگڑے ہوئے نقطۂ نظر سے دیکھتی ہیں۔ یہ سمجھنے کے ذریعے آئیے ہم کچھ وقت اس کی تصدیق کرنے میں گزاریں کہ سچائی جو ہمارے پاس ہے حقیقت میں سچائی ہے۔ آئیے اعمال 24 باب 1 آیت پر نظر ڈالیں۔ 5 دن کے بعد حننیہ سردار کاہن بعض بزرگوں اور ترتلس نام ایک وکیل کو ساتھ لے کر وہاں آیا، اور انہوں نے حاکم کے سامنے پولس کے خلاف فریاد کی۔ جب وہ بلایا گیا تو ترتلس الزام لگا کر کہنے لگا کہ اے فیلکس بہادر، چونکہ تیرے وسیلے سے ہم بڑے امن میں ہیں اور تیری دور اندیشی سے اس قوم کے فائدے کے لیے خرابیوں کی اصلاح ہوتی ہے، ہم ہر طرح اور ہر جگہ کمال شکر گزاری کے ساتھ تیرا احسان مانتے ہیں، مگر اس لیے کہ تجھے زیادہ تکلیف نہ دوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ تم مہربانی سے ہماری 2 باتیں سن لے، کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقے کا سرگرو پایا۔ یہ وہ منظر ہے جب سردار کاہن حننیہ اور وکیل پولس کے خلاف بغاوت کے الزامات عدالت میں لائے۔ آئیے 14 آیت میں یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں کہ پولس رسول نے ان کے الزامات کا کیسے جواب دیا۔ پولس رسول یسوع پر ایمان رکھتا تھا، آج کل کی اصطلاح میں وہ مسیحیت پر ایمان رکھتا تھا، صحیح؟ یہاں مسیحیت کو فرقہ یعنی بدعتی پکارا گیا ہے۔ آئیے اعمال 24 باب 14 آیت دیکھتے ہیں۔ لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے، اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ یہاں اعمال 24 باب 14 آیت میں پولس رسول نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا، میں اسی طریق کا ایک پیروکار اور ایمان رکھنے والا ہوں جس کو وہ ایک فرقہ یعنی ایک بدعت پکارتے ہیں۔ وہ مذہب جس پر پولس، پطرس اور یوحنا رسول ایمان رکھتے تھے، آج کی کلیسیاں اسے مسیحیت پکارتی ہیں۔ مسیحیت چین میں پہنچائی گئی اور پھر کوریا میں پہنچائی گئی۔ کوریا میں مسیحیت کو گیدوکیو کہا جاتا ہے۔ مسیحیت کے ابتدائی دنوں میں یہودیوں کی نگاہ میں جو اس وقت برتر قوت رکھتے تھے، مسیحیت ایک بدعت نظر آتی تھی۔ وہ خدا یہوہ پر اور موسیٰ کی توریت پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کی نظر میں یسوع اور پولس، پطرس اور یوحنا رسول بدعتی دکھائی دیتے تھے۔ لیکن آج تمام کلیسیاں ان کے ایمان کا اندازہ کیسے لگاتی ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ پولس رسول بدعت پر ایمان رکھتے تھے؟ اب روح القدس کے زمانے میں لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول سچائی پر ایمان رکھتے تھے، صحیح؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ سردار کاہن یا بزرگ جنہوں نے پولس رسول کے خلاف الزامات لگائے آسمان پر گئے؟ یا کیا آپ سوچتے ہیں کہ پولس رسول جس پر بدعتی ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا آسمان پر گیا؟ آپ کے خیال میں کون آسمان پر گیا؟ میں آپ سے ایک معمول کا واقعہ پوچھ رہا ہوں۔ تاہم مسیحیت کے ابتدائی دنوں میں یہودیوں نے جن کے پاس برتر قوت تھی، مسیحیت پر جو یسوع پر ایمان رکھتے تھے، بدعتی ہونے کی چھاپ لگائی۔ تو پھر کیا مسیحیت نے یہودیت کے تمام ایمان کا انکار کیا؟ نہیں، وہ آدم، ہوا
ابراہیم وغیرہ پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ سب ایک ہی ایمان کی لڑی سے آئے، لیکن ان دو میں کوئی چیز فرق تھی۔ تو پھر فرق کیا تھا کہ یہودیوں نے ان پر بدعتی ہونے کی چھاپ لگائی اور انہیں رد کیا۔ اس زمانے میں ہمیں اس نقطے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا کی نجات کے کام کے سالوں کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے زمانے میں تقسیم کیا گیا ہے، صحیح؟ باپ کے زمانے میں خدا یہوہ پر ایمان رکھنے والا مذہب یہودیت تھا، اور وہ مذہب جو بیٹے کے زمانے میں یسوع پر ایمان رکھتا تھا مسیحیت تھا۔ ہم کتاب مقدس سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم اس آخری روح القدس کے زمانے میں ان مشکلات کا تجربہ کر رہے ہیں جن کا تجربہ مسیحیت نے ابتدائی دنوں میں کیا تھا۔ تو پھر یہودیت اور مسیحیت میں کیا اختلافات تھے؟ ان کے عقائد میں کیا مختلف تھا؟ دونوں کے درمیان اہم اختلاف یہ تھا کہ مسیحیت اس خدا پر ایمان رکھتی تھی جو ایک آدمی کے طور پر آئے، اور یہودیت کے بارے میں کیا؟ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ اختلاف تھا۔ مسیحیت کے پاس، جس نے یسوع کو خدا کے طور پر قبول کیا، خدا کے متعلق سچائی موجود تھی جو ایک آدمی کے طور پر آئے تھے۔ اس کے برعکس یہودیت ایمان رکھتی تھی کہ خدا کبھی انسان کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ صرف واحد ہے اور قادر مطلق ہے۔ یہ خیال سردار کاہنوں اور بزرگوں کے ذہنوں میں نقش ہو گیا تھا جو ان دنوں کے رہنما تھے۔ اگر آپ یسایہ 9 باب میں یا پیدائش 18 باب میں پیشن گوئیاں دیکھیں تو یہ نبوت کی گئی تھی کہ خدا زمین پر جسم میں آئیں گے، اور خدا ابراہیم کے خاندان میں آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ تاہم انہوں نے سوچا کہ خدا ہمارے درمیان کبھی بھی انسان کے طور پر سکونت نہیں کر سکتا، خدا ایسا وجود نہیں ہے۔ وہ اس پر کامل ایمان رکھتے تھے، اسی لیے ان کا اس زمین پر جسم میں آنے والے خدا پر ایمان کا منفی نقطہ نظر تھا، اور انہوں نے ان سب کو جو اس قسم کا ایمان رکھتے تھے بدعتی گردانا۔ اگرچہ مسیحیت پر بدعتی ہونے کا الزام لگا تھا، تو بھی تمام لوگ جو اس وقت یسوع پر ایمان لائے آسمان پر گئے۔ یسوع نے یہ کہتے ہوئے ان سے ایک وعدہ کیا کہ جب تم میرے باپ کے گھر میں آؤ گے تو میری میز پر کھاؤ پیو گے، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ دوسرے الفاظ میں یسوع مسیح نے ان سب کو جنہوں نے انہیں قبول کیا آسمان کی بادشاہی کی امید دی۔ تاہم ان دنوں میں اس 3 سمتی انسانی جہان میں انہیں کیا ذلت آمیز نام دیا گیا تھا؟ وہ بدعتی کہلائے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ خدا پر ایمان لائے جو ایک انسان کے طور پر آئے۔ یہی واحد وجہ تھی۔ آئیے یہ کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں۔ 10 باب 30 آیت میں کہا گیا ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ یہاں یسوع بات کر رہے ہیں، صحیح؟ یسوع نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، مطلب یہ کہ وہ خود خدا ہیں۔ 31 آیت، یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو کیا بناتا ہے؟ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو آدمی ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو خدا ہے؟ چونکہ یسوع نے انہیں بخشا کہ وہ جانے کہ خدا جسم میں زمین پر آئے، سو یہودیوں نے انہیں مارنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ تاہم کتاب مقدس کی 66 کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ ہر روح جو قبول نہیں کرتی کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آئے ہیں، کس کی روح ہے؟ وہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ خدا نے خود گواہی دی کہ وہ مجسم ہو کر زمین پر آئے۔ خدا بہت سے نبیوں کے ذریعے بھی بخشتے ہیں کہ ہم یہ جان لیں۔
यसु इस जमीन पर किताब मुकद्दस की पेशनगोइयों के मुताबिक आए। ताहम महज इस वजह से कि ये जमीन के लोगों की सोच से इत्तफाक नहीं करता था, उन्होंने यसु और उन पर ईमान रखने वालों को क्या पुकारा? उन्होंने उनको बिदती पुकारा। अब आज इस रूहुल कुद्स के जमाने में जब मसीह दूसरी बार आए हैं, तो दूसरी बार आने वाले मसीह को कबूल करने वाले लोगों के साथ वही चीज वाक़या हो रही है। ताहम इब्तदाई कलीसिया के तमाम मुकद्दसीन जैसे कि पौलुस, पतरस, यूहन्ना या याकूब रसूलों को जो कुछ भी पुकारा गया वो धमकाने से खौफजदा ना हुए, क्योंकि वो पूरी तरह कायल थे कि खुदा जिस पर वो ईमान लाए थे हकीकी खुदा था। इब्तदाई मसीहियत ने हर मुमकिन कोशिश की कि ऐलान करें कि यसु मसीह खुदा है। उन्होंने तमाम दुनिया को इसकी आगाही देने पर तवज्जो मरकूज की। अब रूहुल कुद्स के जमाने में, यानी ये जमाना जिसमें हम आज रह रहे हैं, खुदा बाप अकेले नहीं आए, बल्कि रूहुल कुद्स के साथ और कौन आया है? दुल्हन। इसीलिए हमें पहले के मुकाबले में दुगना ज्यादा बिदती कहा जाता है। ताहम हम ये सह सकते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स बाप अनसंग होंग और दुल्हन नई यरूशलेम आसमानी माँ वाज़ेह तौर पर कौन है? वो वाज़ेह तौर पर खुदा है। यूहन्ना 10 बाब 30 आयत में ये बयान किया गया है कि खुदा इस जमीन पर एक इंसान के तौर पर आए। आइए पहला यूहन्ना 4 बाब 1 आयत में देखते हैं। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यसु मुजस्सम होकर आया है, वो किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। और जो कोई रूह यसु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है। आया कोई तस्लीम करे या ना करे कि खुदा मुजस्सम होकर जमीन पर आए हैं, इसी तरह हम इम्तियाज कर सकते हैं कि वो मुखालिफ मसीह की रूह है या हकीकी मसीह की रूह है। उन लोगों ने जो यहूदियत पर ईमान रखते थे, यसु मसीह को कबूल करने से इनकार कर दिया जब वो मुजस्सम होकर इस जमीन पर आए। बिलाखिर उनको क्या नतीजा हासिल हुआ? क्या वो निजात की ज़ियाफत में हिस्सा ले सके? वो कभी निजात में शरीक नहीं हो सके। इस जमाने में भी ऐसा ही है। आज तमाम दुनिया की कलीसियाएं इसरार करती हैं कि खुदा सिर्फ एक है, यानी खुदा बाप। ताहम किताब मुकद्दस और नबियों ने पहले से ही क्या नबूवत की? मुकाशवा 22 बाब में यह नबूवत की गई थी कि रूह और दुल्हन जमीन पर आएंगे और तमाम नोहे इंसान को जिंदगी देने के लिए बुलाएंगे। आपके ख्याल में उनके साथ क्या होगा जो रूहुल कुद्स के जमाने में उनकी बुलाहट का जवाब नहीं देंगे? वो निजात से खारिज किए जाएंगे। सयून के तमाम खानदानी अराकीन जिन्होंने रूह और दुल्हन की बुलाहट का जवाब दिया है और यहाँ आए हैं, हकीकत में मुबारक हैं। ये हकीकत कि खुदा जिस्म लेकर जमीन पर आए हैं हमारी अब्दी जिंदगी और निजात के लिए एक अजीम मोड़ है। आइए फिलिपियों 2 बाब उसकी 3 आयत से इसकी तस्दीक करते हैं। 2 बाब 3 आयत में कहा गया है, तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ न करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसु का भी था। उसने अगरचे किसकी सूरत पर? खुदा की सूरत पर था। इसका मतलब यह है कि वो इस जमीन पर मुजस्सम होकर आए, लेकिन वो खुदा की सूरत पर ही हैं। वो खुदा ही हैं जो जिस्म लेकर इस जमीन पर आए, और इसीलिए उन्हें नासरत से बढ़ई का बेटा या यूसुफ और मरियम का बेटा कहा गया। उन्हें अपने पड़ोस और कस्बा से तनकीद मिली,
انہوں نے کہا کیا اس کے بھائی اور بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اگرچہ وہ مجسم ہو کر زمین پر ظاہر ہوئے، وہ کون ہیں؟ وہ خدا کی صورت ہی ہیں۔ یہی یہودیت اور مسیحیت کے درمیان بڑا فرق تھا۔ تو پھر آج کی موجودہ کلیسیاؤں میں جو مسیحیت کے جانشین ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ صرف خدا باپ کے متعلق بات کرتے ہیں، تاہم اس زمانے میں ہم خدا الوہیم یعنی روح اور دلہن پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہ خدا باپ اور خدا ماں ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے شاید ایسی چیزیں ہوں جس کا وہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ غلط سمجھ لیتے ہیں، تاہم کتاب مقدس اور ہمارے خدا ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان حقیقی ہے۔ تمام چیزیں جن پر ہمارا ایمان ہے خدا کی طرف سے ہیں۔ ہم خدا الوہیم یعنی روح اور دلہن پر ایمان رکھتے ہیں جن کی گواہی کتاب مقدس دیتی ہے۔ ہم کبھی کوئی ایسی چیز نہیں بناتے اور نہ ہی یقین کرتے ہیں جو کتاب مقدس میں نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری خدا کی کلیسیا 1 سال بھی نہیں چل سکتی۔ 1 سال تو دور کی بات، ہم 6 مہینے کے لیے بھی وجود نہیں رکھ سکتے۔ چونکہ ہر چیز خدا کی طرف سے آئی، خدا نے ہمیں اعتماد دیا کہ چاہے کسی بھی طرح کی رکاوٹوں اور مخالفت کا ہمیں سامنا ہو، ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آئیے 2000 سال پیچھے چلیں اور مسیحیت اور یہودیت کے درمیان سب سے بڑے فرق کو دیکھیں، یعنی ان کے درمیان فرق جو ایمان رکھتے تھے کہ خدا مجسم ہو کر زمین پر آئے اور وہ جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آئیے ہم اس کو یوحنا کی انجیل 1 باب سے سمجھیں۔ 1 باب 1 آیت۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہاں ہم خدا کے متعلق اور اظہار پا سکتے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ خدا کلام ہے۔ آئیے 14 آیت پر چلیں۔ یوحنا 1 باب 1 آیت کے مطابق کون کلام تھا؟ خدا کلام تھا۔ تو پھر خدا کیا بن گئے؟ خدا مجسم ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ تمام عقائد ابتدائی مسیحیوں کے لیے کامل سچائی کے طور پر طے کیے گئے۔ اس کے برعکس یہودیت کے لوگوں نے کہا، جو اس وقت برتر قوت رکھتے تھے، کہ خدا ایک آدمی کے طور پر کیسے آ سکتا ہے؟ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ خدا ایک آدمی بن گیا ہے۔ دونوں کے درمیان واضح ترین فرق یہ تھا کہ یہودیت ایمان رکھتی تھی کہ خدا کو صرف روح میں آسمان میں ہی رہنا ہوگا، اور مسیحیت ایمان رکھتی تھی کہ خدا یقیناً مجسم ہو کر زمین پر آ سکتے ہیں اور ہمارے درمیان سکونت کر سکتے ہیں۔ ایک اور فرق بھی تھا۔ یہودیت نے یہ تعلیم دی کہ جب وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق پرانے عہد کی شریعت کی پیروی کرے تو وہ مبارک ہو سکتے ہیں اور نجات کی طرف آ سکتے ہیں۔ تاہم مسیحیت نے جو یسوع پر ایمان رکھتی تھی، یہ تعلیم دی کہ پرانا عہد محض مسیح کے زمانے کی چیزوں کی نقل اور عکس ہے۔ جیسے ہی مسیح ظاہر ہوئے، ہمیں آئندہ کو موسیٰ کی شریعت کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے عہد کی شریعت میں ہونے کی ضرورت ہے جو مسیح نے ہمارے لیے قائم کی۔ یہ مسیحیت اور یہودیت کے درمیان ایک اور عظیم فرق تھا۔ اس کے لیے ابتدائی مسیحیوں پر یہودیوں کی طرف سے ہمیشہ بدعتی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ مسیحیوں نے یہودی معاشرے میں بہت زیادہ اذیت اور ظلم سہا۔ باپ کا زمانہ اور بیٹے کا زمانہ یہودیت اور مسیحیت کے درمیان واضح اختلافات ظاہر کرتا ہے۔ بیٹے کے زمانے میں جو کچھ ہوا، اس کے ذریعے اب اس آخری روح القدس کے زمانے میں ہمیں بیٹے کے زمانے اور روح القدس کے زمانے کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔
پہلے سے رائج شدہ عقائد اصرار کرتے تھے کہ خدا کبھی بھی زمین پر جسم میں نہیں آ سکتا۔ اب بھی ایسا ہی ہے۔ اگرچہ ہمیں ہمیشہ ستایا جاتا ہے اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو بھی بالکل جیسے خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ابدی زندگی اور نجات تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم باپ اور ماں پر ایمان رکھیں جو اس روح القدس کے زمانے میں اکٹھے اس زمین پر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور زمانہ نہیں بچا ہے۔ متی 28 باب میں یہ لکھا ہے، انہیں باپ اور بیٹے اور اس کے علاوہ کس کے نام سے بپتسمہ دو؟ اور روح القدس کے نام میں۔ یہ 3 زمانوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی باپ کا زمانہ، بیٹے کا زمانہ اور روح القدس کا زمانہ۔ ان 3 زمانوں کے علاوہ کوئی اور زمانہ نہیں ہو سکتا۔ اب نجات آخری مرحلے میں ہے، یعنی تکمیل کے مرحلے میں۔ تکمیل کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ ہماری کلیسیا کے متعلق بات کرتے ہیں، اور کچھ ہماری کلیسیا کا دفاع یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا جس پر ایمان رکھتی ہے وہ سب کتاب مقدس میں ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو کتاب مقدس میں ہے، تو پھر اس میں کیا غلط ہے؟ تاہم وہ لوگ جنہوں نے صرف بابل کے پادریوں سے سنا ہے کہتے ہیں خدا کی کلیسیا باپ کے ساتھ ساتھ ماں پر بھی ایمان رکھتی ہے، اس لیے یہ تھوڑی عجیب ہے، یہ ضرور ایک بدعت ہے۔ تاہم اہم معاملہ یہ ہے کہ کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ ہم لوگوں کی رائے سے نجات نہیں پائیں گے بلکہ خدا کے فیصلے سے۔ وہ جو ہمیں نجات دینے والا ہے خدا ہے، نہ کہ لوگ، صحیح؟ اس زمانے میں ہمیں سیون میں ضرور خدا کے فیصلے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ابتدائی کلیسیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت جس کا یہودیت اصرار کرتی تھی اور نئے عہد کی شریعت کے درمیان جس سے مسیحی منسلک تھے، شدید تضادات تھے۔ ہم یہ تضادات کتاب مقدس کے کئی حصوں میں پا سکتے ہیں۔ اس زمانے کے یہودی معاشرے میں مسیحیت پر بدعت کی چھاپ کیوں لگائی گئی؟ کتاب مقدس میں کافی اندراجات ہیں جن کے ذریعے ہم اس کی وجہ جان سکتے ہیں۔ آج ہمیں بھی آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے متعلق گواہی دینے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، اور کسی بھی حالات میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تب ہمیں جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے، آسمانی باپ اور آسمانی ماں پر ایمان رکھیں، تب آپ اور آپ کا گھرانہ نجات پائے گا۔ آئیے ہم اس کی وجہ کی اچھی طرح وضاحت کریں اور انہیں واضح اور کتاب مقدس کا نتیجہ فراہم کریں۔ اس شریعت کے متعلق جس سے فریسی، عالم شرع اور یہودی وابستہ تھے، اور نئے عہد کی شریعت جس کا اعلان مسیح یسوع نے کیا تھا، آئیے لوکا کی انجیل 22 باب میں دیکھتے ہیں۔ 19 آیت، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ کیا ہے؟ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہودیت پرانے عہد کی شریعت پر ایمان رکھتی تھی جس کا خدا نے موسیٰ کے ذریعے اعلان کیا تھا، تاہم خدا خود اس زمین پر آئے اور اعلان کیا کہ وہ نوح انسان کے لیے نجات کے راستے کو نئے عہد کی شریعت کے ذریعے دوبارہ قائم کریں گے۔ تو پھر اس وقت سے موسیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ آئندہ کو مؤثر نہ رہے گی۔ خدا کی برکات جن کا وعدہ پرانی شریعت میں کیا گیا تھا سب ختم ہو گئیں، اور نئے عہد کی شریعت کے ذریعے نجات کی نئی راہ کھولی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا زمین پر مجسم ہو کر آئے اور انہوں نے خود شریعت کا اعلان کیا۔ تب روح القدس کے زمانے کے متعلق کیا؟ آئیے میکا 4 باب میں چلتے ہیں۔ میکا 4 باب 1 آیت، لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی۔
اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت کہاں سے؟ سیون سے، اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ کب؟ آخری دنوں میں، مطلب روح القدس کے اس آخری زمانے میں۔ روح القدس کے زمانے میں ہمارے خدا نے نئے عہد کے تمام آئین، ضابطے اور شریعت کو بحال کیا جو ویران اور تباہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے ہمیں اس زمانے میں انہیں ماننے کا حکم دیا۔ تو پھر کیا ہمیں نئے عہد کی شریعت کو نہیں ماننا چاہیے؟ جیسے کہ ابتدائی مسیحیت پر شدید تنقید کی گئی تھی اور حتیٰ کہ انہیں بدعت کے الزام میں عدالت میں لے جایا گیا، ویسا ہی آج ہماری خدا کی کلیسیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اگرچہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، لیکن کیا پولس رسول آسمان پر نہیں گیا تھا؟ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں کے متعلق کیا، جنہوں نے پولس کے خلاف اپنے الزامات لگائے؟ جب ہم ابتدائی کلیسیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہم پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں نجات حاصل کرنے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ ہم باپ اور ماں کے کلام پر آخر تک انحصار کریں اور صرف کلام کی مشل کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی پیروی کریں۔ آپ پر خدا کا بہت سا فضل ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔